السلام علیکم۔ آدم سے محمد تک کے سفر میں آج ہم حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہی ایک دوسری بستی میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ ان کی قوم اس قدر بے شرم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کڑے عذاب کا فیصلہ کیا۔ تو آپ ہمارے اس سیریز میں اور پیارے نبیوں کے بارے میں جاننے میں انٹرسٹڈ ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تو آئیے جانتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی پیدائش عراق کے ایک شہر اور میں ہوئی تھی۔ اس شہر میں ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھا۔ دراصل لوط علیہ السلام کے والد ہاران حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد ان کے بچپن میں ہی انتقال کر چکے تھے، تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اپنا بیٹا بنا کر ان کی پرورش کی۔ سدوم وہ علاقہ تھا جہاں حضرت لوط علیہ السلام اہل سدوم کی رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر فائز کیے گئے تھے۔ سدوم ایک خوبصورت علاقہ تھا۔ یہاں ضرورت سے زیادہ ہرے بھرے کھیت، میوے اور اناج پیدا ہوتے تھے۔ اس وجہ سے اس علاقے میں جتنی بستیاں تھیں سب وہاں کے اناج کا استعمال کرتے تھے۔ یہ بات سدوم کے لوگوں کو بالکل پسند نہیں تھی۔ وہ یہ بات ہمیشہ سوچتے رہتے ان لوگوں کو اناج لے جانے سے کیسے روکا جائے۔ ایک بار ابلیس شیطان سدوم کے لوگوں کے پاس بوڑھے انسان کا بھیس لے کر گیا اور ان سے کہنے لگا، میں تمہیں بتاتا ہوں ان لوگوں کو اناج لے جانے سے کیسے روکنا ہے۔ سدوم کے لوگ شیطان کی بات بہت غور سے سننے لگے۔ تو شیطان نے کہا، جو آدمی تمہارے علاقے میں آئے تو تم اس کے ساتھ زبردستی اپنی خواہش پوری کرو۔ اس طرح یہ لوگ اس بستی میں آنا چھوڑ دیں گے۔ اپنی نفسانی خواہشات کے لیے مردوں کے ساتھ بدسلوکی کرنا سدوم کے لوگوں کے لیے عام بات ہو گئی تھی۔ یہاں بے حیائی کرنا دستور ہو گیا تھا۔ بھری محفل میں کھلے عام یہ بدسلوکی کی جاتی تھی۔ اس کام کے بنا کوئی بھی محفل ادھوری سمجھی جاتی تھی۔ یہ لوگ کسی بھی مسافر کو نہیں بخشتے تھے۔ یہ لوگ بہت ظالم ہو گئے تھے۔ کوئی بھی مسافر ان کے علاقوں سے صحیح سلامت واپس نہیں لوٹتا تھا۔ یہ لوگ کسی کو ایک روٹی کا دانہ تک نہیں دیتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بار بار ان کو سمجھایا کہ تم ایسی بے شرمی کے کام کیوں کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیے تھے۔ تم آدمیوں سے بھی محبت کا اظہار کرتے ہو۔ ان کی قوم پر لوط علیہ السلام کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ ان کو کوئی جواب نہیں آیا تو وہ کہنے لگے کہ لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پھر سمجھایا کہ دیکھو، جو کچھ میں کہتا ہوں تمہاری بھلائی کے لیے کہتا ہوں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ کہنے لگے، جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو، اگر تم سچے ہو تو ایک دن اس عذاب کو ہم پر لے آؤ۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اب تک جو ڈھیل دے رکھی تھی وہ بھول کر انہوں نے سخت عذاب کا فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ فرشتے دراصل حضرت جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام تھے۔ پھر یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان خوبصورت نوعمر لڑکوں کو دیکھا تو وہ گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں لگا کہ اگر ان کی قوم کے لوگوں نے انہیں دیکھ لیا تو نہ جانے ان کے ساتھ وہ کیا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ تھا۔ اس نے اب تک لوط علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تھا۔ وہ کافروں کے ساتھ ملی تھی۔ اس نے جا کر سدوم کے لوگوں کو یہ خبر دی کہ لوط کے گھر نوجوان لڑکے مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر بستی والے دوڑ کر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا، اے میری قوم، اس قوم کی لڑکیاں تمہارے لیے جاہر اور پاک ہیں، لہٰذا مجھے میرے مہمانوں کے سامنے شرمندہ نہ کرو، چاہے تو میری بیٹیوں سے شادی کر لو۔ قوم کے لوگ کہنے لگے، تم واقف ہو ہم سے، ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی حاجت نہیں، ہماری چاہت سے تم واقف ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا تھا۔
حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت بچانے کی کوشش میں بہت خوفزدہ ہو گئے۔ فرشتوں نے یہ دیکھ کر اپنی اصلیت حضرت لوط علیہ السلام کے سامنے ظاہر کر دی اور کہا، اے لوط، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، تم اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے باہر چلے جاؤ، پر مڑ کر نہ دیکھنا، اور اپنی بیوی کو یہیں چھوڑ جاؤ، وہ کافر ہے۔ لہٰذا لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر بستی سے باہر چلے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر سے اس بستی کو اکھاڑ پھینکا، پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا۔ اس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی، ہر پتھر پر مرنے والوں کا نام لکھا ہوا تھا۔ صبح سویرے عذاب شروع ہوا تھا، رات تک ساری بستی نیست و نابود ہو گئی۔ قوم سدوم کی وہ خوبصورت بستی ایک بدبودار جھیل میں بدل گئی، جہاں کوئی بھی جانور اور انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے اسے ڈیڈ سی یا بحیرہ مردار کہا جاتا ہے۔ یہاں آج بھی قوم سدوم، جن کو پتھر کے بت بنا دیا تھا، وہ موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کو اس عذاب سے بچا لیا۔ اب انہوں نے سکون کا سانس لیا اور سمجھ گئے کہ اندھوں اور بے شرموں کا زمانہ ختم ہو گیا اور ان بے شرم قوم سے ہمیں نجات مل گئی۔ تو یہ تھا حضرت لوط علیہ السلام کا بہترین واقعہ۔ ہمیں کمنٹ میں اپنی رائے دینا مت بھولنا، اور ویڈیو پسند آئے تو اس کو ایک لائک ضرور کر دینا۔ تو پھر ملتے ہیں آدم سے محمد تک کے سفر میں۔ السلام علیکم یا رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔